بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسپرچول سیکرٹ۔ آج ہم بات کریں گے کیا مزاروں پر جانا درست ہے یا غلط، یہ ثواب ہے یا گناہ۔ ناظرین، ہماری گمراہی کا سب سے بڑا سبب لا علمی اور جہالت ہوتا ہے۔ ہم سنی ہیں یا شیعہ، وہابی ہیں یا دیوبندی، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے 72 فرقے ہو جائیں گے، تو وہ چیز پوری ہو رہی ہے، اور ہم بغیر کسی وجہ کے معمولی باتوں پر خود کو علیحدہ علیحدہ مسالک میں ہم نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ یہ جو فرقے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، یہ دوسرے لوگ گمراہ ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے، اور دلچسپ بات ایک یہ بھی ہے کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت اس لیے ہوں کہ میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا۔ آپ اہل حدیث اس لیے ہیں کہ آپ اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ اہل حدیث تھے، آپ کے ماں باپ کا مسلک وہ تھا، میرے ماں باپ کا مسلک یہ تھا۔ تو اس میں آپ کا اور میرا کیا کمال ہوا، یا آپ کا اور میرا کیا قصور ہوا؟ قصور یہاں تک ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جو کچھ بھی کیا، جیسے بھی وہ چلتے رہے، جو بھی ان کی تعلیم تھی، ان کی علم تھا، ان کو وسائل میسر تھے نہیں تھے، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزار لی۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بات خلاف شرع ہو رہی ہے، یا جو مسلک ہمارا ہے اس میں کچھ باتیں صحیح نہیں ہیں، تو ہمیں اس پہ ریزسٹ کرنا چاہیے۔ اب ماں باپ کا حد ادب اپنی جگہ پر ہے، ہم انہیں تو نہیں منع کر سکیں گے کہ آپ یہ نہ کریں، ایسے نہ کریں، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب کم از کم جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود تو صحیح ہو جائیں اور اپنے آنے والی نسل کو صحیح کر لیں۔ بس یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ ماضی کو چھوڑ دیں کہ ہم کیا تھے، ہمارے ماں باپ کیا تھے۔ آج اگر ہمیں علم حاصل ہو گیا، قرآن و حدیث سے رہنمائی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور بصیرت زیادہ دے دی، ہمیں مواقع فراہم کیے علم سیکھنے کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہ ان کا عمل، ان کو لاگو کریں، اور اپنے آنے والے نسل پہ بھی، اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دیں۔ تو جس طرح ایک مسلمان کیوں مسلمان ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ہندو کیوں ہے کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا۔ اصل میں تو بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی اور مسلمان مختلف مذاہب میں نام دے دیتے ہیں کہ تم یہ ہو۔ تو اب اسی طرح سے فرقے بھی، جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ختم دلایا جا رہا ہے، کوئی 11ویں والا ہے ختم، اور کبھی چاند کی 17 تاریخ کو ختم ہے، اور کسی گھر میں جی ان چیزوں پہ برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی نظر نیاز کی چیز آتی بھی ہے تو اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہی ہم بن جاتے ہیں۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر ہمیں شعور دے دیا، علم دے دیا، تعلیم دے دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی کچھ سوچیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا، کیا واقعی وہ دین فطرت ہے؟ کیا واقعی وہ اسلام ہے؟ کیا واقعی وہ ہمارے مذہب کے عین مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم بڑوں کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، کم از کم ہم آئندہ آنے والے بچوں کے لیے اور خود اپنے لیے ایک اچھی راہ جو ہے متعین کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے، اہل سنت کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اہل حدیث کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یعنی آپ کے اقوال کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اہل سنت اور اہل حدیث میں جھگڑا کیوں ہے؟ تنازع کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ مسالک میں تنازعات کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ہے انتہا پسندی۔ اصل میں ہم انتہا پسند ہیں، جبکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ میانہ روی کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب ہر معاملے میں ہمیں کہتا ہے میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔
کسی کام میں زیادتی نہیں کرنی، خواہ وہ اچھا کام ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یہ بات ہم کر چکے ہیں. تو ہمارا مذہب تو ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ہم مسلمان بن جاتے ہیں انتہا پسند، ایکسٹریمسٹ، اور کسی شرعی اور فروعی مسائل پہ ہم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر، اور اس پہ کمپلیٹ مکمل اس کا علم، اس پہ عبور حاصل کیے بغیر ہم فروعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لیتے ہیں. تو سوال یہ ہے، کیا مزاروں پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ میرے شہر میں 10 مزار ہیں، لیکن میں ان مزاروں پہ نہیں جاتا. تو کیا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ اور جو لوگ کسی مزار پہ جا رہے ہیں، کیا وہ لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ اب میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی اگر پابندی کر رہا ہوں اور میں کسی مزار پہ نہیں جاتا، تو کون سا مذہب، کون سی کس ریفرنس سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ مزار پہ نہیں جاتے؟ اور جو لوگ مزار پہ جا رہے ہیں ان کے متعلق آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، وہ شرک کرتے ہیں؟ میں بھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ مزار پہ جانا تو کوئی شرک نہیں ہے. تو جو لوگ مزار پہ جاتے ہیں دوسرے فرقے کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھئی تکلیف تو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اور مزار پہ حاضری دینا کیا فرض ہے؟ نہیں. سنت ہے؟ نہیں. کوئی نفلی عبادت ہے؟ نہیں. یہ میرا ذاتی فعل ہے، کسی اور کا ذاتی فعل ہے. تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جواب ہے کہ بھئی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں. دونوں صورتوں میں آپ کے لیے کوئی گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہاں پہ حل ہو گیا. اب اگلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو اہل حدیث ہیں یا دوسرے جو کہتے ہیں جی مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، اور وہ نام سن کے کہتے ہیں یہ تو مزاروں پہ جاتا ہے اور یہ تو شرک کرتا ہے. بھئی وہ شرک نہیں کرتا. میں ایک مزار پہ گیا تو میں وہاں دعا مانگ رہا ہوں، میں نے فاتحہ پڑھی، صاحب مزار کے لیے جو ہوتا ہے طریقہ، یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب ان کی روح کو پہنچے، یا اللہ یہ تیرے نیک برگزیدہ بندے تھے تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں انہی کے نقش قدم پہ چلوں، کیونکہ تو نے انہیں بلس کیا، انہوں نے لوگوں کو اسلام کا رستہ دکھایا، سیدھے رستے پہ چلتے رہے، لوگوں کو بھی چلاتے رہے، مجھے بھی توفیق دے ان کی پیروی کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی. اور یا اللہ یہ جو تو نے ان کی خدمت کے عوض جو ہے انہیں مرتبہ عطا کی فرمایا، اس میں اضافہ فرما دے، ان کی عظمت اور توقیر میں اضافہ فرما دے. میں یہ دعا مانگ کے آ جاتا ہوں. اب بتائیے اس میں شرک کیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے؟ ہاں، گناہ اور شرک یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی ہی دیکھا کہ ایک رول ماڈل جو ہے وہ مزار کی سیڑھیوں پہ سجدہ کر دیتا ہے. رول ماڈل جس کے پیچھے پوری قوم نے چلنا ہے. دیکھیں، میں اپنے محلے میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شخص تھا. مجھے محلے کے ایک جاہل نے، یعنی پڑھے لکھے شخص نہیں تھا، وہ ریڈی لگاتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب تو مزار پہ کھڑے ہیں. میں نے انہیں دیکھا وہاں. اس نے آ کے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ ڈاکٹر صاحب بھی مزار پہ جاتے ہیں، اور یہ چونکہ خود ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو یہ ایسے تو نہیں جاتے ہوں گے. اٹ مینس کہ یہ جانا صحیح ہے. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، میں نے انہیں خود دیکھا. اب یہاں تک تو اس نے دیکھ لیا، آگے اس نے نہیں دیکھا کہ میں وہاں کر کیا رہا ہوں. اب وہ وہاں جائے گا یا میرے ریفرنس سے لوگوں کو بھیجے گا کہ نہیں بھی یہ تو کام صحیح ہے، کیونکہ وہ رول ماڈل یا وہ ہمارا جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو بھئی میں جا کے جو کرا ہے وہ تو تمہیں نہیں پتا. اور وہ جا کے وہاں کیا کریں گے؟ صاحب مزار سے کہیں گے بابا جی ہمیں اولاد دے دیں، بابا جی ہمیں یہ نوکری عطا فرما دیں، بابا جی یہ مشکل ہے، داتا مجھے یہ دے دو. تو یہ تو سرہن غلط ہو گیا، صریحاً غلط ہو گیا، اور یہ تو شرک ہو گیا. تو اصل چیز ہے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ اہل حدیث بھی جانتے ہیں، اہل سنت بھی جانتے ہیں، شیعہ عالم حضرات بھی جانتے ہیں، سب فرقوں کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہیں.
تو بھائی مزار پہ جانا یا نہ جانا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم کرتے کیا ہیں، ہماری نیت کیا ہے. کیا ہم وہاں جا کے بوسہ دینا اور اس طرح کی سجدہ کرنا اور صاحب مزار سے مانگنا یہ کرتے ہیں تو پھر تو غلط ہو گیا. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اور درجات بلند فرما دے اور ہمیں بھی ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق. تو پھر اس میں گناہ کیا ہے؟ تو اس لیے اس بات پہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں کہ مزاروں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بچوں کو بتانے ہیں، اگلی آنے والی نسل کو بتانے کہ بھئی اگر آپ جاتے ہیں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور اگر آپ نہیں جاتے تو کوئی قباحت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے باقی فرائض پورے کر رہے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. اب اسی ایک حدیث پہ اگر ہم غور و فکر کر لیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو مزار پہ کھڑا ہوا ایک شخص کسی اور نیت سے اور دوسری کسی اور نیت سے، اس کی حرکات کچھ اور ہیں اور دوسرے کی حرکات کچھ اور ہیں. تو اصل میں چیز کوئی اچھی بری نہیں ہوتی. آگ اچھی ہے یا بری ہے؟ کیسے جواب دیں گے آپ؟ کوئی کہے گا آگ بری ہے، جلا دیتی ہے. کوئی کہے گا مرتے ہوئے شخص کے نزدیک آگ جلائیں گے تو زندگی ہے، اور کسی کے گھر میں آگ لگا دیں گے تو موت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جی ہاں، اس چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. چیز کوئی اچھی بری نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آنے والی نسل کو یہ بتائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں کہ یہ اگر ایسا ہمیں موقع ملتا ہے قبرستان جانے کا، مزار پہ جانے کا، کسی ولی کے وہاں آستانے پہ جانے کا، تو ہم نے جا کے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ مسئلہ ہی ہمارا حل ہو جائے گا. یہ بہت بڑا جو فتنہ ہے، یہ بہت بڑی جو لڑائی ہے کہ مزاروں پہ جانا گناہ ہے، دوسرے کہہ رہے نہیں گناہ ہے. ایک طرف تو آپ کتنی آبادی ہے پاکستان کی؟ 22 کروڑ. چلیں اس میں سے بالغ کتنے ہیں؟ 15 کروڑ یا 10 کروڑ. تو ان سب کی کیسے تفریق ہوئی ہے مختلف فرقوں میں. اور ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ جا کے سجدہ کرے سیڑھیوں پر. تو پھر اس سے آپ سوچ لیں. اور اس کی توجیہ کوئی پیش نہیں کی جا سکتی نا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سجدہ جو ہے وہ مزار تو ابھی دور ہے، سیڑھیوں پہ سجدہ کرنا یہ عقیدت و احترام ہے. سوری، اسلام میں اس کی کوئی بھی توجیہ نہیں کی جا سکتی. اندر جا کے سجدہ کرنا تو چلیں اور بات ہو گئی، وہاں تو بندہ کہتا ہے میں تو اللہ کے حضور سجدہ کر رہا تھا، مزار کے احاطے میں نماز پڑھ رہا تھا. پڑھو، اللہ کی نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مزار کے احاطے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سیڑھیوں پہ تو نہیں پڑھی جا سکتی. یا سیڑھیوں پہ تو سجدہ کر کے آگے نہیں دوڑا جا سکتا. وما علینا الا البلاغ.